جاتا ہے ہم پہ، جب دل کیا جاتا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، جب دل کیا جاتا ہے گیس کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. میں پہلے بتا چکا کہ ہائیسٹ 44% انکریز ہو چکی ہے. اور جب ہم پرچیزنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ گراس سیلری کے اوپر ہم کرتے ہیں، مگر اضافہ بیسک پے کے اوپر ہوتا ہے. تو پے اینڈ پینشن کمیشن نے یہ ریکمنڈیشنز دی ہوئی ہیں، جس میں ہاؤس رینٹ کے اندر 100% اضافہ ہے. آپ کے نالج میں لاتا چلوں کہ ہاؤس رینٹ جو گھروں کی کرائے کے مد میں سرکاری ملازمین کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ 2008 کے ریٹ سے، اس وقت کے کرایوں میں اور اس وقت کے کرایوں میں رینٹ ریسٹرکٹیڈ آرڈیننس، گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے اور مالک مکان تو ہم سے رینٹ ریسٹرکٹیڈ آرڈیننس کے مطابق کہ ہر 3 سال کے بعد 25% وہ اضافہ کر دیتا ہے، مگر تنخواہ انہوں نے وہیں پہ رکھی ہوئی ہے. ہاؤس رینٹ کی مد میں بات کر رہا ہوں. میڈیکل الاؤنس کے حوالے سے ہم بات کریں، وہ بھی 2008 کے اوپر فریز ہے. اور دوائیوں کی قیمتوں میں کس قدر اضافہ ہوا ہے لاسٹ گورنمنٹ، اور یہ اگر بات کریں تو 300% تک مہنگائیوں کی دوائیوں کی قیمت میں جو ہے اضافہ ہوا ہے. 5,000 روپیہ کنوینس الاؤنس ہمیں مل رہا ہے 2008 سے. اور پیٹرول کی قیمتیں اس بجٹ کے بعد ہی آپ دیکھیں ود رسپیکٹ ٹو ڈالر یہ انکریز کرتی جا رہی ہے تو 120. میں خود آج سے جب سے مجھے یہ 5,000 روپیہ مل رہا ہے، گاڑی کے فیول کا جو ٹینک ہے وہ 2600 روپے میں جہاں پہ فل ہوتا تھا 9 سے 10,000 کے اندر وہ فل ہو رہا ہے. ہم نے ہر طرح کے حربے آزما لیے. لیڈیز ہیلتھ ورکرز پنجاب سے ادھر موجود ہیں، آپ نے بھرپور ان کو میڈیا کوریج بھی دی. 15 دن یہ یہاں پہ دھرنے کے اندر موجود تھیں اور ایک تحریری ایگریمنٹ تھا کہ ان کا اپ گریڈیشن کا ایشو تھا وہ ریزالو کیا جائے گا، مگر ابھی تک کمیٹی کھیلا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے الائنس میں شامل بہت سی یونینز ایسوسی ایشنز کے قائدین کے ساتھ بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. راجہ بلال صاحب پوسٹ آفس سے ہیں، ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور یہ صرف مذمت کی حد تک نہیں رہے گا. اگر کسی بھی ادارے نے ناجائز کیا تو اس ادارے کے باہر پاکستان بھر کے تمام ملازمین انشاءاللہ تعالی ہم پہنچیں گے. 13 تاریخ کی جو کال دی ہے ہم نے دھرنے کے حوالے سے، یہ فوری طور پہ نہیں دی گئی ہے. ہم اگست کے مہینے سے کالی پٹیاں باندھ کے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے تھے اور دفتری امور بھی سر انجام دے رہے تھے. اسی حوالے سے اسٹیٹ منسٹر عبد الرحمان کانجو صاحب، انہوں نے بھی پرائم منسٹر کو ایک لیٹر لکھا کہ یہ ملازمین پرامن احتجاج کر رہے ہیں، یہ ان کے ایشوز ہیں کالی پٹیاں باندھ کے، اگر ان کے ایشوز کو ریزالو نہیں کیا گیا تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے، یہ احتجاجی مظاہرے یا دھرنے کی طرف جا سکتے ہیں. طارق بشیر شیما صاحب نے بھی اسی طرح سے ایک لیٹر لکھا. دوسرے مرحلے میں ہم نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا، اور اب لوگ مجبوری کے تحت، میں ایک دفعہ پھر سے کہوں گا کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس یہ چاہتا ہے کہ ملازمین کے مسائل مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر حل ہوں، مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو جان بوجھ کے چاہتی ہیں کہ میدان سجے دمادم مست کلندر ہو. ہم کسی صورت میں نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ احتجاجی مظاہروں دھرنوں سے ہٹ کے اس سے پہلے ہی ہمارے مسائل حل ہو جائیں. 26 اگست کو بھی ہم نے ایک لیٹر لکھا تھا، مگر جب احتجاج آیا سیلاب تو ہم ملازمین نے احتجاج کی کال کو مؤخر کرتے ہوئے سیلاب زدگان کے لیے کیمپ بھی لگایا. تقریباً 18,000 kg 18 ٹن سامان ہم نے سندھ اور کے پی کے اپنے سیلاب زدگان کو بھی بھیجا، اور ہم نے اپنی احتجاج کی کال جو کہ 14 سپٹمبر کو تھی اس کو واپس لیا. انشاءاللہ تعالی آپ میڈیا کے ساتھیوں کے توسط سے میں ایک دفعہ پھر سے حکومت تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں. لیٹر تو ہم نے لکھ دیے کہ
بہت مجبوری کے تحت ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ ملازمین کا گزارا نہیں ہو رہا، اور مہنگائی سے پسے ہوئے یہ ملازمین اپنا حق لیے بغیر کسی صورت میں واپس نہیں جائیں گے۔ میڈیا کے ساتھیوں کا ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ۔ کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو سوال جواب کر سکتے ہیں پلیز۔ میں صرف اتنا کہوں گا، میں ہوں، آپ ہیں، عمران خان صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں، کال، اور اس کو میں شارٹ اسی پہ کلوز کروں گا کہ کیا کال ہیں، استاد کو عزت دو۔ وہاں پہ استادوں کے سینوں پہ لاتیں ماری گئی اور ان کے فٹ پرنٹس استادوں کے سینوں کے اوپر ہیں۔ اس سے زیادہ انتہائی شرمناک قدم جو ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آنسو گیس، شیلنگ اور یہ سارے معاملات یہ تو بات کی ہیں، گرفتار زخمی ہوئے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، چلیں ڈیسیژن دینے والوں نے تو دیا، جنہوں نے یہ کارروائی کی اپنے اساتذہ کے کرام، کیا انہوں نے لاٹھی چارج اور یہ شیلنگ کرتے ہوئے اور لاتے مارتے ہوئے انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ جو سرکاری ملازم پولیس کا ہے یا کسی ادارے کا ہے، وہ اسی استاد کی مرحوم نے منت ہے کہ جس نے اس کو اس مقام تک پہنچایا۔ اچھا، اس میں پہلے مرحلے کے اندر میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ صرف وفاقی ملازمین جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے مرحلے کے اندر اس میں ہم احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، اور بالکل دھرنے کی آپشن ہمارے پاس موجود ہے، مگر یہ موقع کے اوپر دیکھ کے، کیونکہ ڈیفینیٹلی کوئی بھی آپ پروٹیسٹ یا دھرنا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے فروٹفل ریزلٹس جو ہیں وہ اسی صورت میں ملتے ہیں کہ آپ کی تعداد، یہ موقع کے اوپر ہم تعداد کو دیکھتے ہوئے جو ہے فیصلہ کریں گے، کیونکہ ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ جب دھرنے کی تیاری سے آتے ہیں تو گورنمنٹ بھی دھرنے کی تیاری سے جو ہے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے، تو اس کو گو مگو میں رہنے دیں، وی ول ڈیسائیڈ اٹ ایٹ دی لاسٹ مومنٹ، اور صوبائی قائدین ادھر موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آخری حد تک لڑیں گے، اور بھرپور تیاری کے ساتھ نومبر کے پہلے مرحلے میں، نومبر کے پہلے ہفتے کے اندر بھرپور تیاری کے ساتھ، جو کہ ایگزیکٹ دھرنا ہوگا پاکستان بھر کے ملازمین کے حوالے سے، جو ہمارا پلان تھا آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، مگر جو کل کا واقعہ ہوا ہے، آج خیبر پختونخوا کے قائدین ڈیسائیڈ کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں دھرنا یہاں پہ دیں، صوبوں کے بھی تمام ملازمین مل کے، اور جب مسئلے ہمارے حل ہو جائیں تو پھر بنی گالہ میں جو کل آنسو گیس، شیلنگ، لاٹھی چارج ہوئے ہم اس کا بھی جواب مانگے، مگر سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ وفاقی حکومت سے جو ہمارے ملازمین کے گھروں کے ایشو ہیں وہ سب سے پہلے۔ دیکھیں، میں اس میں بڑا واضح کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا، پہلے سوال کا جواب دیتا جاؤں کہ ہم حق کس سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارا یہ احتجاج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوگا، جو بھی اس وقت منتخب حکومت ہے، ایک جماعت کی ہے، 12 یا 14 جماعتوں کی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہیں یا نہیں ہیں، مگر ان کے بقول کہ وہ عوامی نمائندے ہیں، تو ہم ملازمین جائیں گے۔ جو عوامی نمائندے اپنے آپ کو کہلواتے تھے، کل ان کا چہرہ تو نظر آ گیا 6 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کے اندر، یہاں پہ بھی ہم دیکھ لیں گے، مگر ہمارے مسائل ایسے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پرامن رہتے ہوئے اور غیر سیاسی رہتے ہوئے
ہمارے یہ جائز آئینی مطالبات ہیں آئین کے آرٹیکل 25 اور 38 کے تحت کہ تمام شہریوں کے بھی برابر کے حقوق ہیں اور تمام پے سکیلز میں کام کرنے والے ملازمین کے بھی برابر کے حقوق ہیں. ہم پارلیمنٹ ہاؤس ہی جائیں گے. پہلے مفتہ اسماعیل صاحب سے ہمارا تھا امید، اب اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہماری ڈیمانڈ انہی سے ہوگی. اسٹیبلشمنٹ سیکٹری ہیں اپگریڈیشن کے حوالے سے. اور جو دوسری بات آپ نے کی سرکاری ملازمین کی، یہ جو 5% ڈیڈکشن ہے ہاؤس رینٹ اور اس کے حوالے سے، تو انکوائریز جتنی بھی ہیں ہماری، وہاں پہ ایک سنگل واشل نہیں دی جاتی کہ نلکے اگر وہ لیک ہو جائے نا ایک واشل رکھی جاتی ہے. اس کے برعکس جو فنڈ کٹا جاتا ہے مینٹیننس کے نام پہ، بڑے بڑے حکومتی عہدیدار 7-7 8 لاکھ 10-10 لاکھ ایون کہ 70-70 لاکھ روپے کا بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ ان کے گھروں کی ریپیئر، مینٹیننس، ماربل علیحدہ سے تمام لوازمات. مگر جب غریب کی باری آتی ہے گریڈ 1 سے 16 کے جو سرکاری مکانات یا فلیٹس ہیں، وہاں پہ ان کو دینے کے لیے کوئی کنڈی نہیں ہے، کوئی ٹوٹی تک نہیں ہے. اور دوسرا، جو پہلے بجلی کے بل ایک کمبائن موٹرز ہوتی تھی، اسی 5% ڈیڈکشن میں سے وہ بھی کیا جاتا تھا، وہ بھی اب سرکاری ملازمین کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے. یا تو آپ پیسے نہ کاٹیں، اگر پیسے کاٹتے ہیں تو پہلے کی طرح آپ سامان بھی مہیا کرتے تھے اور بل بھی آپ دیتے ہیں، وہ کریں آپ وہاں سے. اور جو آپ نے کہا کہ ایکسٹرا کمرے یا کچھ بنائے ہوئے، نظریہ ضرورت ہے پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ. میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، 74 کی اس وقت کیبنٹ ہو چکی ہے، یہ تو ملک چلانے کے حوالے سے ہے. اگر گھر کے افراد زیادہ ہو جاتے ہیں اور ود ان پریمیسز کوئی ایکسٹرا کمرے بنا لیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے. مگر کسی نے کرائے کے اوپر دیا ہوا ہے جو آپ نے بات کی ہے، تو میں اس کی سختی سے مخالفت بھی کرتا ہوں اور برملا کہتا ہوں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں ایک چیز واضح کرتا چلوں، پینشنرز اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر دو طرح سے بینیفیشری ہیں. پینشنرز اس حوالے سے خود بھی بات کریں گے. نمبر 1، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس. اگر ریگولر میڈیکل الاؤنس کے اندر اور اس کے اندر اضافہ ہوگا تو الٹیمیٹلی جو پینشن کے اندر ہے وہاں پہ بھی اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا. نمبر 2، جو پینشن کے اندر اضافہ ہے یا ڈیمانڈ ہے، ہم نے پہلے بھی رکھا تھا. پے اینڈ پینشن کمیشن کے آگے ہم نے اپنے پینشنرز کا مقدمہ بھی لڑا. پینشنرز حضرات کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کیا جو ہمارے مطالبے میں تھا صوبوں کے اندر ہو چکا اپ گریڈیشن کے حوالے سے، کیا وہ اپ گریڈیشن ہو گئی؟ نہیں ہوئی. تو کیا ہم نے اس کے اوپر سمجھوتا کر لیا؟ جواب ہے کہ سمجھوتا نہیں کیا. لیڈیز ہیلتھ ورکرز 3 سال سے جدوجہد کر رہی ہیں، 15 دن یہاں پہ آ کے بیٹھی، صوبے کے اندر بھی احتجاج کیا، دوبارہ سے اس کے اوپر کمٹمنٹ ہوئی، گورنمنٹ نے نہیں کیا. تو کیا ہم نے اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا؟ جواب ہے کہ نہیں، ہم اس مطالبے کو دوبارہ سے لے کے آئے. پینشن کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، ہم نے ایجنڈے میں رکھا، فروری کے اندر رکھا. انہوں نے کہا کہ ہم جو تفریق ہے مکمل ختم بھی کریں گے، پلس پینشن کا جو اضافہ ہے وہ ہم بجٹ کے اندر کریں گے. الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے نہیں کیا، مگر اس مطالبے کو ہم نے دوبارہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں رکھا. جو پریس ریلیز تھی 15 فروری 2022 کی، وہاں پہ بھی ہم نے مطالبے میں رکھا، ڈیمانڈ میں رکھا. ہماری اپ گریڈیشن بھی اس کے اندر تھی. گورنمنٹ کی بھی کچھ پریورٹیز ہیں، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ جیسا کہ بھائی نے پوچھا آپ احتجاجی مظاہرہ کریں گے یا دھرنا کریں گے، یہ ساری چیزیں تعداد کے ساتھ ہوتی ہیں.
ہمارے ملازمین کو کچھ بھی مل جاتا ہے، میں میڈیا کی توسط سے کہہ رہا ہوں، تو وہ اپنا میدان چھوڑ دیتے ہیں، تو بہت سے معاملات یا چیزیں رہ جاتی ہیں۔ میں لیڈر کم اور وکیل زیادہ ہوں۔ وکیل اپنا مقدمہ تبھی لڑ سکتا ہے جب موکل اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کو اس نے اپنا کیس دیا ہو۔ ملازمین ادھر موجود نہیں ہوتے۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ایشوز ہمارے ریزالو ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ 13 تاریخ کو ہی ملازم اتنی تعداد کے اندر آئیں اور ہم وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھیں گے اور آخری حد تک اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ اگر بہت اچھی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پینشنرز کی کتنی تعداد احتجاج کے اندر شامل ہوتی ہے، اور ہم نے بڑا کلیئر کٹ، جب میں نے کہا ہے کہ میرے بزرگ بھی ہیں، ہم نے پینشنرز کو کہا ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھیں، آپ نے نہیں آنا ہے۔ نظریہ ضرورت تو تب ہوتا ہے کہ جب میں پینشنرز کو کہتا کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں آنا ہے، پینشنرز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوتے اور پھر ہم ان کے حقوق کے اوپر سمجھوتا کرتے۔ ہم ان کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، پہلے بھی لڑتے رہیں گے۔ آل پاکستان پینشن ایسوسی ایشن اپنی ایسوسی ایشن بھی چلا رہے ہیں، اپنے تائیں یہ خود بھی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہم نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے ان کو بھی کہ یہ آئیں، اپنا مقدمہ لڑیں، اپنی آواز آگے پہنچا سکیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کو ڈیٹیل دے دی جائے گی اس کی، مگر المیہ یہ ہے کہ ہم سرکاری ملازمین ہیں۔ آپ کو میں نے بتا دیا، آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ یہاں پہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سازش ہو رہی ہے یا مداخلت ہو رہی ہے، پیچھے کون ہے؟ مختلف قسم کے نام لیے جاتے ہیں۔ وہ تو پولیٹیشنز ہیں، وہ آزاد ہیں، مگر بحیثیت سرکاری ملازم ہماری لیمیٹیشنز ہیں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی ہے، تو پبلک ہم وہ چیزیں نہیں کر سکتے، مگر جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ 70 لاکھ روپے جو ہے سرکاری افسران کی گھروں کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، اور یہ ایک دو نہیں، یہ سینکڑوں کے اندر ہے۔ سی ڈی اور پی ڈبلیو ڈی نے اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم غیر سیاسی تھے، غیر سیاسی ہیں اور غیر سیاسی رہیں گے۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے 19 جنوری 2021 کو تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں الیکشن کمیشن کے باہر آئی تھیں۔ منگل کا دن تھا، اور اس دن بھی ہم ہر منگل کو احتجاج کرتے تھے، ہم نے اس دن بھی احتجاج کیا تھا، بٹ ہم نے اس دن اپنا احتجاج پارلیمنٹ کی طرف نہیں لے کے گئے تھے کہ مکس اپ ہو جائے، ہم نے سیکٹریٹ کی پریمیسز میں رکھا تھا۔ اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے ہندو یا مسلمان کی، تو ان کا تدفین کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک اکٹھے جو ہے، نہ وہ مندر میں لے جائیں گے، نہ جنازہ گاہ میں لے جائیں گے۔ بالکل ہمارا اگر ایک دن احتجاج ہو بھی جاتا ہے تو وہ اپنی سائٹ پہ ہوں گے، ہم اپنی سائٹ کے اوپر ہوں گے، اور مجھے نہیں امید کہ حکومت اس طرح کا کوئی چانس بھی لے گی اور ایسی کوئی نوبت آئے گی کہ سیم ڈے ہمیں احتجاج کرنا پڑے گا۔ 13 سے پہلے آپ کی توسط سے آواز وزیر اعظم تک پہنچے گی اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ون تھنگ از ویری کلیئر کہ ہم نے اپنی ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے، ان کی طرف سے اگر کوئی ڈیٹ اناؤنس کی جاتی ہے تو وہ ان کی طرف سے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک چیز سر، ہم سرکاری ملازمین ہیں، ون تھنگ از ویری کلیئر، ریڈ زون کو سیل کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ باہر کے بندے اندر نہ آئیں اور جو گورنمنٹ کا بزنس ہے وہ رکے نہیں۔ I'm part of the red zone. All employees are the part of the red zone, اور وہ وہیں پہ موجود ہوں کہ ریڈ زون ہم سے، وہ تو کوئی اپنا مطالبہ لے کے آ رہے ہیں، ہمیں تو اس چیز کی تنخواہ ملتی ہے جو ہم نے دفتر جانا ہے۔
تو اگر انہوں نے ہمارے لیے ہی بند کر دیا تو پھر ریڈ زون اور ادھر آنے کا مقصد ہی ان کا یہ ہے کہ کام کو روک دیا جائے. تو یہ خود ہی روک لیں گے اپنا کام. اگر انہوں نے ہمیں بند کیا ہم تو اپنا احتجاج کریں گے انشاءاللہ تعالی. وائرا صاحب اگر صوبوں کو دیکھا جائے ان ملازمین کو پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں تو ان کی نسبت جو فیڈرل کے ملازمین ہیں ان کے لیے تو ایک اسلام آباد سونے کی چڑیا ہے. اگر ان کے سہولیات دیکھی جائیں آپ کو پلاٹ ملتے ہیں. عمران خان آیا سب سے پہلے اس نے آپ کو اعلان کیا جو آپ کی کالونی جو بھی ہے وہ نیا اسے پاکستان بن رہی ہے اس میں چاہے آپ کو سب کو ملے ہیں جو جن نے اپلائی کیا ان کو مل رہے ہیں. پھر پلاٹ بھی آپ کو ملتے ہیں. سی ڈی اے کے ملازمین کو نیچے سے لے کے اوپر تک ملتے ہیں. فیڈرل والوں کو دیتے ہیں آپ کے کمیشن والے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی تنخواہیں بھی اچھی ہیں سہولتیں بھی اچھی ہیں پھر آپ کو چھوٹا چھوٹا کمرہ بنا کے وہ بھی 20-25 ہزار کرائے پہ دے لیتے ہیں. یہ ساری سہولتیں ہیں تو شکر صبر نہیں آپ کر سکتے ان ملازمین کو دیکھ کے صوبے والے جو بیچارے اتنی دور سینکڑوں پہ جاتے ہیں دھکے کھاتے ہیں کوئی سہولت نہیں ہے. دیکھیں جی ایک چیز واضح کرتا چلوں جو سرکاری مکانات ہیں نا جو کمروں وغیرہ کی بات کر رہے ہیں 0.01% ہوگی اور ان کی تعداد ہے آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں 5400. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو فیڈرل امپلائیز ہیں وہ 14 لاکھ ہیں. یہ 5 لاکھ مکان کدھر اور 14 لاکھ کہاں پہ. میں تو ہاؤس رینٹ کے اندر اضافہ کی بات کر رہا ہوں. اگر تو یہ وہ ملازمین ہیں جو اپنے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں کچھ ہائرنگ کے اوپر بھی ہیں. جو دوسرا آپ نے پلاٹ کی بات کی تو یہ پلاٹ مفت میں نہیں دیے جا رہے. اس کی جو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے قیمت ہے گورنمنٹ وہ چارج کرتی ہے. ویدر دیٹ پرائز از آن انسٹالمنٹ وہ انسٹالمنٹ پے کرتا ہے ساری عمر. میں اپنے والد صاحب کا بتا دیتا ہوں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. ان کو ریٹائر ہوئے 10 سال ہو چکے مگر ابھی تک پیمنٹ وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. ان کی باری نہیں آئی ہے. میری والدہ وہ بھی ٹیچر تھی ان کو بھی ایک پلاٹ دیا گیا تھا اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ سیکٹر E12 تھا 88 کے اندر وہ ہوا تھا. 34 سال ہو چکے ہیں آج تک میری والدہ کو اس کا قبضہ نہیں مل چکا. اس کا قبضہ نہیں ملا ہے. کتنے سال اور وہ رہ لیں گے 70 پلس ہے میرے والد اور والدہ. تو دور دور کے ڈھول سہانے ہیں کہ پلاٹ ملتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے. دس از دا پریکٹیکل ایگزامپل آف مائی ہوم کہ جن کو ملا ہے کس حالت میں ملا ہے. اور اس وقت اگر پرائیویٹ کسی سوسائٹی میں اسی قیمت کے اوپر لے لیا ہوتا. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں سی ڈی اے کے سیکٹر کے اندر مل جائے. یہ زندہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کا پروف میں دے دوں گا کیونکہ یہ میری ذات کے حوالے سے ہے. آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ 88 کے اندر جب سیکٹر اناؤنس ہو گیا آج 34 سال کے بعد بھی جو ہے ملازمین کو ان کا جو ہے قبضہ نہیں مل سکا. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب آپ کو پلاٹ مل جاتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو ملتے ہیں چاہے وہ ہوسن کے چاہے سی ڈی اے کے. ٹھیک ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں وہ پلاٹ فوری طور پہ بیچ دیتے ہیں. آپ کو جو سرکاری ہے نا کوارٹر اس کا قبضہ آپ نہیں چھوڑتے. 3 نسلوں سے آپ ادھر ہی جمے ہوئے ہیں. جو پیچھے آپ کا ہی بھائی ہوتا ہے بیچارہ اس کو آپ نہ تو قبضہ دیتے ہیں. اس کا پہلے دادا کے نام تھا پھر بیٹے کے نام ہوا. آپ آگے پھر کوشش ہوتی ہے بیٹا جلدی جلدی ملازم ہو میں اس کے نام کو ٹرانسفر کرواؤں گا. پلاٹ دادے کو بھی ملا تھا باپ کو ملا آگے بیٹے کو بھی ملے گا. وہ سیل کر کے آپ اور کچھ پیسے لگا دیں. ہونا تو یہ چاہیے گورنمنٹ آپ کو پلاٹ اس لیے دیتی ہے کہ آپ جب ریٹائرڈ ہوں گے آپ اس گھر میں چلے جائیں یہ آپ کوارٹر چھوڑ دیں. میں بالکل جی سوال برائے سوال ہے ایجنڈے سے ہٹ رہے ہیں مگر میں اس کے اوپر بھی بات کرتا چلوں کہ گورنمنٹ پلاٹ تو دے دیتی ہے. جو میرا پہلا مطالبہ ہے آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ ہماری سیلریز اتنی ہیں کہ ہمارا مہینہ نہیں گزر رہا ہم باعزت طریقے سے مہینہ گزار سکیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک پلاٹ کسی کو اگر ملے آج کے دن اس پلاٹ کے اوپر وہ کنسٹرکشن کر سکتا ہے کوئی سرکاری ملازم اپنی جائز آمدن کے اندر سے؟ سر کروڑ روپے کا پلاٹ آپ کو مل جاتا ہے 50 لاکھ یا 60 لاکھ. سر مارکیٹ میں تو کروڑ کا بھی سر ضمنی سوال آپ کریں اگر وہ نہیں دیتا اور اس کو بنانا چاہے تو کوئی اور ساتھی صوبوں کے ہمارے ساتھی ادھر موجود ہیں. صوبوں کا ہمارے خیبر پختونخوا سے ساتھی ادھر آ گئے ہیں جو کل ظلم اور تشدد ہوا ہے وہ بھی اپنی بات کریں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ صوبوں کا بھی موقف لے لیں اس حوالے سے اور پینشنرز کا بھی موقف لے کے آپ جائیے گا. تھینک یو سو مچ. ابھی پنجاب ہم جو فیڈرل کے ہمارے دوستوں نے تعلیم دی ہے یہ دیگر پلیٹ فارم سے ہے اور ہم سب اس
वो तो टीवी पे जो है, हम अपनी बात जो भी है अपने अपने मोबाइल्स के ऊपर यहाँ से करके मैसेज कर देते हैं, चल देते हैं बड़ा मुलाकात करते हैं और उस पर सख्त एहतजाज करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने उस पर मानदंडा की उनके मुतालबात ना माने तो हम पंजाब में भी कार देंगे कि पीके के हक में। तो इंशाल्लाह अकीदा कायम है और जो है इसको भरपूर कुव्वत के साथ हम अपना दिफा करना जानते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। अगर 13 तारीख से पहले गवर्नमेंट होश के नाम दे देती है, आप देखेंगे हर चीज़ हम अपने प्रेस वाले दोस्तों का भी, मजदूर का भी दिफा करते हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है वो यही है कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए या महंगाई के तनासब से मजदूर की तनख्वाह, मुलाजिम की तनख्वाह को बढ़ाया जाए। तो जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है और जो तनख्वाह बढ़ती है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। और जो मेरा भाई अभी बात कर रहा था कि प्लाट भेज देते हैं, वो शौक नहीं किसी को कि घर ना बनाया जाए, वो मजबूरी होती है। किसी ने बेटे की शादी करनी होती है, बेटे की शादी करनी होती है, जो मुलाजिम का हाल होता है वो सबके सामने है। इंशाल्लाह हम पेंशनर के भी साथ हैं, हम जो मुलाजमीन के भी साथ हैं, मजदूरों के भी साथ हैं। हमारा जो मुतालबा है कि जो बड़े लोग हैं, ये जो रोजाना हम टीवियों पर तमाम पार्टियों के झूठ सुनते हैं, ये सब हमारे लिए अच्छे नहीं है। ये लोग खाते भी ये हैं, टैक्स भी ये नहीं देते और कोई चीज़ जो है नहीं देते। जो महंगाई का बोझ है वो सिर्फ गरीब आदमी पर है, मजदूर पर है, छोटे मुलाजिम पर है। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि ये निज़ाम को बेहतर किया जाए। और जो बड़ी बड़ी आप देखेंगे जो 4-4 कनाल 10-10 कनाल की कोठियों में वो ना तो टैक्स देता है ना कोई इधर उधर, और फिर हमें कहते हैं कि वसाइल नहीं है। वसाइल तो खुद गजब करते हैं। तो हम भरपूर हमायत करते हैं वफाकी मुलाजमीन की और मुतालबा करते हैं कि इनका दरीना मुतालबा जो सूबों में मंजूर हो चुका है अपग्रेडेशन का, वो इनका हक है, इनको दिया जाए। हमें नहीं समझ के उस पर ना इतना अखराजात आते हैं, ना कोई इतना मसला है, वो क्यों रोका हुआ है। तो हमारा मुतालबा सूबों की तरफ से भी कि वफाक के मुलाजमीन की जो अपग्रेडेशन है वो फौरी तौर पर की जाए। और जो पे एंड पेंशन कमेटी जिसको हमने 4 साल फेस किया है और कभी उसकी म्याद 2 महीने बढ़ा दी जाती है, कभी एक ही लॉलीपॉप था कि पे एंड पेंशन कमेटी की जो रिपोर्ट है कि हम उस पर फौरन, अब रिपोर्ट आ चुकी है, हमारा मुतालबा है तो उस पर फौरन अमल दरामद किया जाए। तो इंशाल्लाह भाजपा साहब के साथ है, तमाम वफाकी मुलाजमीन के साथ है, तमाम सूबे इंशाल्लाह यकजहती का इजहार करेंगे और ये 13 का जो मुजाहरा हम भरपूर इसे कामयाब करेंगे इंशाल्लाह।